السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ 3 پارہ نمبر 30 3 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، واو بمعنی قسم، قسم ہے تین انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، پہاڑ کی، وہذا البلدی اور اس شہر کی، امین امن والے شہر کی، لقد بلا شبہ خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسنی اچھی تقویم اچھی بناوٹ میں، سب سے اچھی، ثم پھر رددناہ ہم نے اس کو کر دیا اس کو اسفلا یا لوٹا دیا اس کو اسفلا نیچوں میں سے، سافلین اسفلا نیچا، سافلین نیچوں میں نیچے والوں میں سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم پس ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، فما یکذبک بس یکذبک تم جھٹلاتے ہو، بعد بالدین اس کے بعد، بالدین جزا سزا کے دن کو، کیسے جھٹلاتے ہو، فما پس کیسے یا کس چیز نے تمہیں جھٹلانے پر مجبور کیا، الیسا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بیاحکم بڑا حاکم، حاکمین سب حاکموں سے، بامحاورہ ترجمہ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچے کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، پس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ 3 پارہ نمبر 30 3 کا ترجمہ اور تفسیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ 3 کا معنی ہے انجیر، یہ مکی صورت ہے، اس کی 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون دو ایسے پھل ہیں جن کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے فضائل بھی ہیں، اس لیے انہیں انسان کے احسنی تقویم میں پیدا کیے جانے کے گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر پیش کیا گیا۔ اکثر مفسرین نے انجیر اور زیتون سے مراد سرزمین شام لی ہے، جہاں جو شام ہے وہاں پر یہ پھل جو کثرت سے ہوتے ہیں، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے، یعنی ان کو ویسے بھی ملک شام کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد طور سینا کا ذکر ہے، یہ وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ وہذا البلد الامین، شہر مکہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اسے بلد امین اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی تھی، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا لقد خلقنا الانسان۔ یہ جو سرزمین شام میں پیدا ہونے والے جلیل القدر پیغمبر اور طور سینا اور شہر مکہ کی شہرت کا باعث بننے والے پیغمبروں کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ، بہترین شکل اور بہترین جسم دے کے پیدا کیا، بہترین مخلوق بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی بہترین بناوٹ میں، اس کی شکل،
اس کا حسن، اس کی عقل، اس کی فطرت، پیدائش اور وہ سب کچھ شامل ہے جو کسی حیوان کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اگر وہ اس عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ انسانیت سے اتر کر حیوانیت میں جا گرتا ہے اور اپنے شہوت، غیظ و غضب اور حیوانی صفات اس پر جب غالب آ جاتی ہیں تو اس سے زیادہ نیچا اور ذلیل کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ اس میں حد سے گر جاتا ہے کہ کوئی حیوان بھی نہیں گرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک و خالق کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے، زمین میں فساد بھی کرتا ہے جو کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے یہ نتیجہ اس بات کا پھر آ گیا ہے نا، اور اس میں گرنے والوں سے نیچا اور ذلیل کوئی اور نہیں ہو سکتا مگر الا الذین آمنوا۔ اور اگر یہ احسن تقویم کے مطابق ایمان لا کر عمل صالح کرے تو اس کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں کتنی بھی ہوں گی، اس انسان کو یہ فکر ہوتی ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فما یکذبوک بعد بالدین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا، پھر بعض نے تو اس کے بناوٹ کے تقاضوں کو ایمان کے مطابق عمل صالح اختیار کیا اور بعض نافرمانی کی وجہ سے اسفل السافلین ٹھہرا۔ ان دونوں کے عمل کا نتیجہ لازمی ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں ہر ایک کو نیکی اور بدی کی جزا سزا دی جائے۔ اتنی واضح دلیل کے بعد ہے انسان تجھے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے کہ تو جزا کو جھٹلا دے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ کوئی معمولی صاف انصاف کرنے والا ہو وہ بھی اپنے اختیار میں جزا سزا کا اہتمام کیے بغیر نہیں رہتا تو اللہ تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، وہ اس کا اہتمام کیوں نہیں کرے گا؟ ترمذی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورت 3 پڑھے اور الیس اللہ بأحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ بہرحال یہ روایت صحیح تو نہیں ہے، ترمذی میں حدیث ہے، لیکن اگر کوئی بات ایسی قرآن میں آتی ہے مانگنے والی، جہاں پہ مانگا جائے، جہاں پہ پناہ مانگی جائے، جہاں پہ جنت مانگی جائے، جہاں پہ توفیق مانگی جائے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ 3 مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کوئی بات ایسی قرآن میں آتی ہے مانگنے والی، جہاں پہ مانگا جائے، جہاں پہ پناہ مانگی جائے، جہاں پہ جنت مانگی جائے، جہاں پہ توفیق مانگی جائے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ 3 مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔